اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم اس چینل پر اپنے ان تمام ناظرین کو روحانی فیملی کہتے ہیں جو کہ اس چینل کا پرماننٹ حصہ ہیں، جو ہماری ہر ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم سب مل کے کچھ نہ کچھ روزانہ سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے لفظ ہے سو، یعنی سو کا مطلب ہوتا ہے ایول، برائی، شیطانیت۔ سو العذاب کا لفظ ہوگا نا۔ اچھا، آگے کا لفظ ہے رزق۔ سب لوگ جانتے ہیں رزق کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، رزق جو مطلب اردو کے لفظ ہے رزق۔ اور آگے ہے شدید کا مطلب کیا ہوگا؟ شدید العقاب، یعنی اسٹرانگ، سویر، بہت سخت قسم کا عذاب۔ تو لفظ شدید بارش، شدید ٹھنڈ، شدید گرمی، شدت میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ آگے ہے نذیر، جیسے ہوتا ہے نا جی لطیف، نذیر، بشیر، یہ نذیر ہے۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے وارننگ دینے والا، یعنی ڈرانے والا، جو وارن کرنے والا ہوتا ہے کہ یہ کام کر لو ورنہ یہ ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے اور خوشخبریاں سنانے والے ہیں، تو بشیروں و نذیر اس طریقے سے۔ آگے لفظ ہے مبین۔ آپ نے سورہ یاسین میں مبین کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ تو لفظ مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، کلیئر، آبویس، یعنی واضح اردو میں ترجمہ بنتا ہے۔ تو آگے ایک اور لفظ ہے اجر۔ اجر کی جمع اجور ہوتے ہیں، اور اجر کا مطلب اردو میں بھی آپ جانتے ہیں ریوارڈ۔ جب لفظ اجر آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے۔ تو ایک لفظ ہوتا ہے علیم، الف لام یہ میم، علیم، الف کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر اور لام کے نیچے زیر ہے، علیم۔ لفظ ہوتا ہے علم سے علیم۔ علم ہم استعمال کرتے ہیں جھنڈے کے لیے، وہ عین ہوتا ہے علم، عین لام میم علم، جھنڈا۔ اور یہ الف لام میم علم کا مطلب ہوتا ہے غم، دکھ، پریشانی، یعنی پینفل۔ الف لام میم علم اور علیم یعنی کہ دکھ اور پریشانی۔ اور آگے ہے قلب۔ یہ کون سا؟ یہ ہوتا ہے قاف جو دو نقطوں والا، کینچی والا قاف۔ یہ کیف اور کاف، ان دونوں کی آوازوں میں ہم سب لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ابھی تک کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ میں ظاہر ہے کوئی قاری تو نہیں ہوں نا کہ میں ایگزیکٹ لہجہ بیان کر سکوں۔ تو یہ ہوتا ہے جیسے قلب، دل، اور اس کی جمع قلوب، یعنی کہ قلوب زیادہ دل، یعنی دلوں کا۔ بے شک اللہ کا ذکر سے ہی دلوں کو سکون، اطمینان ملتا ہے۔ تو قلب اور قلوب، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہارٹ انگلش میں ہو گیا، اردو میں دل ہو گیا، قلب، یہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا۔ آگے ہے لفظ بینا۔ بے کے اوپر زبر ہے، یہ ہے آگے، اور نون کے اوپر زبر ہے، بینا۔ جیسے بین میں بینا یعنی بیچ میں، ان بٹوین انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا بینا کے بیچ میں، ان دونوں کے اردو میں لفظ ہوتا ہے ما بین۔ ہم وہ بین کہتے ہیں تو بین ہے لفظ۔ جیسے ہم اردو میں ما بین کہتے ہیں، دونوں کے ما بین یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں کے بیچ میں یہ فیصلہ ہوا ہے، یہی وہ لفظ ہے بین۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جزا آپ جانتے ہیں ریوارڈ ہے، اس کا مطلب ہے یعنی اللہ ہی جزا دینے والا ہے کسی بھی چیز کی، یعنی ریوارڈ انگلش میں کہہ سکتے ہیں، انعام کہہ سکتے ہیں۔ اور آگے ہے لفظ حساب، آف کورس اردو کا ہی لفظ ہے حساب، اکاؤنٹیبلٹی جی۔ تو آگے ایک لفظ ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں عموماً، حسنہ، یعنی ہے، سین، نون اور تا مربوطہ ہوتا ہے، یعنی جو ہے کے اوپر ہوتے ہیں۔ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے گڈ ڈیڈز، یعنی نیکیاں۔ آپ نے دعا پڑھی ہوگی نا، روزانہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو لفظ جو ہے حسنہ ہے اور اس کی جمع ہے حسنات۔ پاکستان میں لڑکوں کے نام بھی حسنات ہوتے ہیں۔ تو آگے ہے لفظ سیئات، دیکھیں، یعنی سین کے اوپر زبر ہے اور یہ کے اوپر شد ہے اور ساتھ زبر بھی ہے، سیئہ،
تو سیاح اور سیاحات یعنی ایول ڈیڈ، برے کام. سو میں نے بتایا تھا نا ایول ہے، سو جو لفظ بتایا تھا، اور آگے یہ ہے سیئات یعنی ایول ڈیڈز، برے کام. آگے ہے شاء، شاء یعنی شین کے اوپر زبر ہے اور آگے عین، شین الف اور عین کے اوپر زبر ہے، شاء. اور آگے ہے یشا، ہے نا، میں یشا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون ہے جو وش کرے یا وہ کرے گا، جیسے ہے نا میں یشا. اسی طریقے سے بہت زیادہ اور بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، کافی جگہ پر 207 جگہ پر یہ لفظ آیا ہوا ہے. اور آگے ہے لفظ فی، فے کے ساتھ، فے کے نیچے زیر ہے اور آگے یہ ہے، چھوٹی یہ ہے 2 نقطوں والی. فی کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں، ان سائڈ، ان ٹو، یعنی جیسے فل بھی آخرت کے بیچ میں. تو یہ فی ہے اس کے اندر، ان ٹو، یہ ذہن میں رکھیے گا، اندر فی میں، ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ جب جاتے تھے تو کسی کو فون کرتے تھے تو کہتے تھے بابا فی، کہ کیا بابا گھر پہ ہے؟ ہم فی بس، یعنی کہ تمہارا باپ گھر پہ ہے. اگر کوئی اور فون اٹھا لے تو کہتا ہے ایوہ نام فی، یعنی بابا موجود ہے. تو اگر نہیں موجود ہے وہ کہتے ہیں لا ما فی، یعنی ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ما فی یعنی وہ نہیں ہے. آگے لفظ آ گیا ماں. ویسے ماں جو ہے وہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوسچن مارک میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ناٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا ما فی، اردو میں تو ہم معافی کو کہتے ہیں نا، معافی مانگنے کو کہتے ہیں، ایکسکیوز کو کہتے ہیں معافی. تو عربی میں لفظ جو معافی ہے، ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور فی کا مطلب ہے کہ نہیں ہے، یعنی نہیں ہے. معافی نہیں ہے، یعنی آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ماں یعنی وٹ، اور واٹ ایور آر ناٹ، یہ اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. آگے ہے متا لفظ، میم کے اوپر زبر، تے کے اوپر زبر اور چھوٹی ہے متا. متا کا مطلب ہوتا ہے کب، وین، کب، ٹھیک ہے. ہم جب عربی بولتے تھے تو مجھے یاد ہے ہم لفظ متا بول چھوڑتے تھے، متا و ایجی، ٹھیک ہے. آگے لفظ ہے الہ. الہ یعنی الہ، گاڈ کو کہتے ہیں. جیسے لا الہ، کہ لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی خدا، الا اللہ، اللہ کے سوا. تو لا یہ جو الہ ہے. آگے لفظ ہے بعد، یعنی بعد میں جو آنے والے ہوتے ہیں، بعد میں، آفٹر، بعد اردو کا بھی آپ جانتے ہیں. آگے ہے لفظ اجمعین. جمع ہوتی ہے نا، جمع، اجمعین یعنی آل ٹوگیدر، اجمعین. آگے ہے لفظ حکمہ. حکمہ کا آپ جانتے ہیں مطلب کیا ہے، حکمہ حکمت سے ہی لفظ نکلتا ہے، یعنی وزڈم. اردو میں حکمت ہم کہتے ہیں نا، عربی میں حکمہ. لیکن جو اینڈ پہ وہ ہا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں نا، وہ خاموش ہوتے ہیں اردو میں، وہ نہیں بولے جاتے، اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسے حکمہ، لیکن لکھنے میں 2 نقطے آئیں گے ہے کے اوپر. آگے ہے خالق، کریٹر، پیدا کرنے والا. جانتے ہیں خالق نام بھی ہوتا ہے، عبد الخالق. اور آگے ہے لفظ خوف، ٹھیک ہے جی، ڈر، یعنی اردو میں ڈر، انگلش میں فیئر. تو یہ ہے آج کی ویڈیو، اور بھی ہم بنائیں گے. ان لفظوں کو آپ یاد کر لیں تو آپ قرآن پاک پڑھیں اور دیکھیں یہ لفظ آپ کے سامنے ہوں گے سارے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.